دنیا کی تاریخ اور انسانی رویے کے مطالعے میں اکثر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ایک پوری قوم کو ظالم، نیک یا کسی خاص کردار سے منسلک کیا جا سکتا ہے؟ اسی سلسلے میں یہ سوال بھی اہم ہے، کیا ہندو ظالم قوم ہے؟ ہندو دنیا کی قدیم ترین مذاہب میں سے ایک کا پیروکار ہے، اور یہ مذہب ثقافت، عقیدے اور طرز زندگی کا ایک پیچیدہ نظام پیش کرتا ہے۔ لیکن تاریخ، سیاست اور سماجی رویے نے کبھی کبھار اس مذہب یا اس کے ماننے والوں کو ظلم سے بھی جوڑ دیا۔ ہندو مت دنیا کے سب سے پرانے مذاہب میں سے ایک ہے، جو کم از کم 4000 سال پرانا ہے۔ ہندو مت میں اہنسا ایک مرکزی اصول ہے۔ مہاتما گاندھی اس نظریے کی سب سے مشہور مثال ہیں، جنہوں نے برطانوی راج کے خلاف اپنی جدوجہد میں عدم تشدد کو ہتھیار بنایا۔ ہندو مت کی تاریخ میں مختلف مذاہب اور فلسفوں کو قبول کرنے اور ان کے ساتھ رہنے کی مثالیں موجود ہیں۔ ہندوستان میں ہندو معاشرے نے صدیوں تک بدھ مت، جین مت، اسلام اور دیگر مذاہب کو اپنی سرزمین پر پروان چڑھنے دیا۔ ہندو مت کی جڑیں علم اور فلسفے میں گہری ہیں۔ قدیم ہندوستان کی یونیورسٹیاں جیسے نالندہ اور تاکشا شیلا علم کے عظیم مراکز تھیں۔ ہندو سماج نے ریاضی، سائنس اور فلسفے کے میدان میں نمایاں ترقی کی۔ زیرو کی ایجاد اور ویدک فلسفے کی تخلیق ہندو تہذیب کے اہم کارنامے ہیں۔ ہندو مت اپنی عبادت، رسوم اور روایات میں گہرے تنوع کا حامل ہے۔ یہ مذہب فطرت کی پرستش، یوگا اور آرتھ شاستر جیسے نظریات پر مبنی ہے، جو دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں۔ ہندو مت کے اصولوں نے معاشرتی نظم کو فروغ دیا۔ دھرم اور کرما جیسے تصورات انسان کو اپنے اعمال کی ذمہ داری لینے اور دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہندو مت کی تاریخ میں مختلف وقتوں پر ہندوؤں کو بھی ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ مغل دور میں بعض اوقات ہندو مندروں کو نقصان پہنچایا گیا اور انہیں جزیہ ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ برطانوی دور میں ہندوؤں کے مذہبی اور سماجی نظام کو بھی شدید دھچکا پہنچا۔ ہندو مت میں ہمیشہ سے ایک بڑا طبقہ ایسا رہا ہے جو مذہبی آزادی کا علمبردار ہے۔ کئی صدیوں تک ہندو اکثریتی علاقوں میں غیر ہندو مذاہب کو مکمل تحفظ حاصل رہا۔ یہ سوال اس وقت زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے جب ہم جدید تاریخ اور سیاست پر نظر ڈالتے ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ہندو قوم کو عالمی سطح پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ہونے والے فسادات نے ہزاروں مسلمانوں کی جان لی۔ گجرات میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے فسادات کو کئی ناقدین ہندو شدت پسندی کے مظہر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کچھ ہندو گروپوں نے مذہب کے نام پر تشدد کیا، جیسے گاؤ رکشا کے نام پر ہونے والے حملے۔ ہندو مت کے اندر موجود ذات پات کا نظام ایک بڑی تنقید کا شکار ہے۔ نچلی ذات کے ہندو، جنہیں دلت کہا جاتا ہے، کو صدیوں سے استحصال اور ظلم کا سامنا رہا ہے۔ آج بھی کئی علاقوں میں ذات پات کے نظام کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ بعض ہندو تنظیموں نے ہندو مت کو سیاسی طاقت کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ بعض سیاسی قوتوں پر یہ الزام ہے کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتی ہیں اور ہندو قوم پرستی کے نام پر ان کے حقوق کو محدود کرتی ہیں۔ کئی ہندو رہنما شدت پسندی کی مخالفت کرتے ہیں اور اقلیتوں کے ساتھ رواداری کا درس دیتے ہیں۔ رام کرشن مشن اور سوامی ویکانند جیسے رہنماؤں نے ہمیشہ امن اور بھائی چارے کی تبلیغ کی ہے۔ مہاتما گاندھی نے بھی ہندو مسلم اتحاد کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ بھارت کا آئین تمام مذاہب کو مساوی حقوق دیتا ہے۔
عدلیہ اور انتظامیہ نے کئی بار شدت پسند گروپوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ہندو سماج کے اندر اصلاحات کی تحریکیں جیسے برہمو سماج اور آریہ سماج نے ذات پات اور دیگر سماجی برائیوں کے خلاف کام کیا۔ ہندو قوم کو ظالم کہنا ایک یک طرفہ اور غیر منصفانہ فیصلہ ہوگا۔ ہندو قوم کو ظالم کہنا ایک یک طرفہ اور غیر منصفانہ فیصلہ ہوگا۔ ہر قوم اور مذہب میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں اور ہندو سماج بھی اس سے مستثنا نہیں۔ اگر ہندو مت کے اصولوں کو دیکھا جائے تو یہ امن، عدم تشدد اور رواداری کا مذہب ہے، لیکن اگر تاریخ کے بعض واقعات اور حالیہ سیاسی ماحول کو دیکھا جائے تو کچھ افراد اور گروپوں نے مذہب کے نام پر ظلم و جبر کیا ہے۔ ظلم کسی مذہب یا قوم کا حصہ نہیں ہوتا، یہ افراد کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہندو سماج اپنی تمام خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ ایک متنوع اور پیچیدہ سماج ہے۔ اگر ہمیں ہندوؤں کے رویے کو سمجھنا ہے تو ہمیں تاریخ، مذہب اور سماجی تناظر میں ایک غیر جانبدارانہ نقطہ نظر اپنانا ہوگا۔ کیا ہم کسی قوم کو اس کے چند افراد کے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں؟ شاید نہیں۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کو بہتر اور پرامن کیسے بنا سکتے ہیں جہاں ظلم کسی بھی قوم یا مذہب سے جڑا نہ ہو۔